السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ لاہور بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ بھارتی شہری، تعلق را سے ہے معید یوسف۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ لاہور میں گزشتہ ماہ ہونے والے دھماکے کے تانے بانے پاکستان کے اندر بھارت کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی سے جڑتے ہیں اور ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را سے ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور آئی جی پنجاب انعام غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ بات کی تھی تو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اطلاع اور ثبوت ہیں کہ کوئی غیر ملکی خفیہ ایجنسی بھی ملوث ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ آج میں کسی ابہام کے بغیر وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے حملے کے تانے بانے بھارت کے پاکستان کے خلاف اسپانسرڈ دہشت گردی سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فون اور دیگر جو آلات ملے ہیں ان کا فورنسک تجزیہ ہوا ہے۔ مرکزی ماسٹر مائنڈ اور معاونین کا تعلق بھی بھارت سے ہی جڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق ہمیں بالکل واضح طور پر معلوم ہے، وہ بھارت کا شہری ہے، بھارت میں رہتا ہے اور را سے اس کا بالکل واضح طور پر تعلق ہے۔ یاد رہے کہ 23 جون کو لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت رواں ماہ کامیاب پاکستان پروگرام متعارف کروانے کو تیار۔ حکومت نے رواں ماہ السوری طور پر کامیاب پاکستان پروگرام متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت 40 لاکھ گھرانوں کو متعدد اسکیمز کے تحت معاونت فراہم کی جائے گی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق یہ پروگرام آئندہ انتخابات سے قبل حکومت کی جانب سے معاشرے کے غریب طبقے کے لیے اٹھائے گئے بڑے اقدامات میں سے ایک معلوم ہوتا ہے۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا کہ ہم نے اس پروگرام کے ہر پہلو کو حتمی شکل دے دی ہے اور اسی جولائی کے وسط میں متعارف کروایا جائے گا۔ پروگرام کے چند پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد عوام کو رہائشی منصوبوں، ہنر کی تربیت، صحت کارڈ، کاروبار اور زرعی کاموں کے لیے بلا سود قرضے فراہم کرنا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اہداف ایک سال میں نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ حاصل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مالی سال 2021-22 کے دوران تقریباً 3 خرب سے 4 خرب روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور کہا کہ بلا سود قرضوں کے لیے سبسڈی کی رقم مالی سال 2021-2022 کے بجٹ میں مختص کی جا چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام اس منصوبے کا ہی حصہ ہوگا۔ ملک میں کورونا ویکسین کی 1,70,00,000 سے زائد خوراک لگا دی گئیں۔ پاکستان میں لگائی جانے والی کورونا ویکسین کی تعداد 1,70,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مختلف اقسام کی ویکسین کی 1,70,00,000 سے زائد خوراکیں لگا دی جا چکی ہیں۔ صرف رواں ماہ کے 3 روز میں ملک بھر میں 8,30,000 سے زائد ویکسین لگائی گئی ہیں۔ NCOC کے مطابق تمام اکائیوں کو NCOC کی جانب سے عید الاضحیٰ کے لیے مفصل ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں مویشی منڈیوں شہر سے باہر لگائی جائیں گی اور کورونا SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ تمام سٹاف اور تاجروں کا ویکسین لگانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو داخلے پر ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی سہولیات میسر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اندرون شہر جانوروں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں کورونا کی مجموعی صورتحال اور ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے DG NCOC کی قیادت میں وفد نے دورہ کیا۔ وفد نے گلگت، شگر اور ہنزا کی ویکسین سینٹرز کا معائنہ کیا اور وہاں موجود عمائدین کو یقین دلایا ہے کہ NCOC نے تمام سیاحتی مقامات کی ویکسین کے لیے رجسٹرڈ آبادیوں کو 100% ویکسین لگوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گلگت بلتستان میں کورونا کی روک تھام اور ویکسین کے عمل میں بہتری لانے کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ کووڈ-19 کی روک تھام کرنے والی ویکسینز کا ایک اور فائدہ سامنے آ گیا۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے دنیا بھر میں مختلف ویکسینز کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی ایسی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی جو 100% تک بیماری سے تحفظ فراہم کر سکے۔ ویسے تو کووڈ-19 ویکسین کا استعمال کرنے والے زیادہ تر افراد کو بیماری سے تحفظ مل جاتا ہے، مگر کچھ لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تاہم ویکسینیشن کے عمل سے گزرنے والے افراد کو اگر کووڈ کا سامنا ہوتا ہے تو ان میں وائرل لوڈ کم ہوتا ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد ویکسین استعمال کرنے والے کے مقابلے میں وائرس کو آگے زیادہ نہیں پھیلاتے۔ طبی جریدے
نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع تحقیق میں یہ بات دریافت کی گئی ہے کہ ویکسینیشن کے بعد اگر کسی کو کووڈ کا سامنا ہوتا بھی ہے تو وہ بیماری کی شدت معمولی اور دورانیہ مختصر ہوتا ہے۔ تحقیقی ٹیم میں شامل CDC کے وبائی امراض کے ماہر مارک تھامسن نے بتایا کہ ویکسینیشن کے باوجود کوئی کرونا وائرس سے متاثر ہوتا ہے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری کا سامنا نہیں ہوگا جو بخار کا باعث بنتی ہے۔ اس تحقیق میں 4000 کے قریب ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا تھا اور دسمبر 2020 سے اپریل 2021 کے وسط تک ان کے ہر ہفتے کووڈ ٹیسٹ ہوئے۔ اس عرصے میں 204 میں کووڈ کی تشخیص ہوئی، جن میں 5 ایسے تھے جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی تھی، جبکہ 11 ایسے تھے جن کو فائزر موڈرنا کی ویکسین کی ایک خوراک استعمال کرائی گئی تھی۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مکمل یا جزوی ویکسینیشن لگوانے والے افراد میں وائرل لوڈ اس وقت تک ویکسین استعمال نہ کرنے والے مریضوں کے مقابلے میں 40% کم تھا۔ اس طرح ایک ہفتے کے بعد وائرس کی موجودگی کا خطرہ دوسرے گروپ میں 66% تک کم تھا، جبکہ بخار جیسے علامات کا خطرہ 58% کم تھا۔ ویکسین والے گروپ میں سے کسی کو بھی کووڈ کے باعث ہسپتال میں داخل نہیں کرنا پڑا اور بیماری کی شدت معمولی یا متعدد تھی۔ ان کی بیماری کا دورانیہ بھی کم تھا، یعنی بستر پر بیماری کے باعث دوسرے گروپ کے مقابلے میں 2 دن کم گزارنے پڑے اور علامات کا دورانیہ بھی 6 دن کم تھا۔ تحقیق کے نتائج سے محققین نے تخمینہ لگایا کہ ویکسین کے دونوں خوراکیں بیماری کی روک تھام سے بچانے میں 91% تک، جبکہ جزوی ویکسینیشن 81% تک مؤثر ہے۔ فیس ماسک کا استعمال کووڈ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بہترین۔ فیس ماسک کا استعمال نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ برطانیہ کی برسٹل یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور کوپن ہیگن یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق میں فیس ماسک کے اثرات کا جائزہ 6 برے اعظموں میں لیا گیا۔ فیس ماسک کا استعمال کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہم ترین رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے اور تجرباتی تحقیقی رپورٹس کے مطابق اس سے کسی کے بھی بات کرنے سے پیدا ہونے والے ذرات یا ہوا میں موجود ذرات کی روک تھام ہوتی ہے۔ تاہم اب تک اس وبائی بیماری کے پھیلاؤ پر اس کا اثر وبائی ڈیٹا کو مد نظر رکھ کر جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ تحقیقی ٹیمز نے فیس ماسک کے اثرات کا تجزیہ کیا، جو اپنی طرز کا سب سے بڑا سروے بھی تھا، جس میں 2 کروڑ افراد اور 6 برے اعظموں کے 92 خطوں کے ڈیٹا کو دیکھا گیا۔ محققین نے ماضی کی تحقیقی کام کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک تکنیک ہائرارکل بیاسین ماڈلنگ کو استعمال کر کے فیس ماسک پہننے اور فیس ماسک کے استعمال کی پابندی کے اثرات کا ان خطوں میں کیسز کی تعداد سے موازنہ کیا۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اگر کسی خطے میں سب لوگ فیس ماسک کا استعمال کریں تو کووڈ-19 کے کیسز کی شرح میں 25% تک کمی آ سکتی ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ فیس ماسک کی لازمی استعمال کی پابندی لوگ بتدریج کرتے ہیں اور کیسز کی تعداد سے کسی علاقے میں فیس ماسک پہننے کی شرح کی پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ محققین نے کہا کہ اس وقت جب فیس ماسک کا استعمال گھٹ رہا ہے اور ان کو پہننے کی پابندی میں بتدریج ختم ہو رہی ہے، اس وقت ہماری تحقیق سے تصدیق ہوتی ہے کہ کسی آبادی میں فیس ماسک کووڈ-19 کی روک تھام میں اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس تحقیقی ٹیم کا کام ابھی جاری ہے اور اب کورونا کی نئی اقسام پر فیس ماسک کے اثرات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس قسم کے ماسک کو پہننا بیماری سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کراچی کے نوجوانوں نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا۔ نوجوانوں نے شہر کی دیواروں کو ہی کینوس بنا لیا اور شہر کی وسعت میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ آرٹ گیلری وجود میں آ گئی۔ کراچی کے نوجوانوں نے ماحولیاتی تحفظ اور سماجی ذمہ داریوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے شہر کی دیواروں کو پینٹنگ سے مزین کر دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے نیشنل کوچنگ سینٹر کی دیوار پر 150 کے لگ بھگ پینٹنگز بنا دی گئیں۔ مہم کا اہتمام رنگ دے کراچی نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے کیا۔ سمندری آلودگی، شہر میں کچرا نہ پھیلانے، خواتین کی شمولیت، گھریلو تشدد کی روک تھام، تعلیم کی اہمیت سمیت دیگر سماجی موضوعات کا احاطہ کرنے والے پینٹنگز بنانے میں 1500 نوجوان مصوروں نے 3 روز میں شرکت کی ہے۔ پینٹنگز بنانے والے نوجوان مصوروں کا کہنا ہے کہ شہر کو خوبصورت بنانے کی کاوش میں اپنا کردار ادا کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ومبلڈن ٹینس، اسام الحق نے ڈبلز میں دوسرا مرحلہ عبور کر لیا۔ ومبلڈن ٹینس میں پاکستانی کھلاڑی اسام الحق نے مینز ڈبل کا دوسرا مرحلہ عبور کر لیا۔ اسام الحق نے آسٹرین پارٹنر اولیور میراچ کے ساتھ الیکسی پوپرین اور لوئڈ ہیرس کو 8-6، 3-6 اور 6-3 سے شکست دی۔ دوسری جانب مکس ڈبلز میں اسام اور یوکرین پارٹنر نادیا کچونک کو واک اوور مل گیا۔ کشمیر پریمیم لیگ ڈرافٹنگ، شاہد افریدی راولاکوٹ ہاکس کا حصہ بنیں گے۔
کشمیر پریمیئر لیگ KPL میں حصہ لینے والی ٹیموں نے اپنے اسکواڈ کو حتمی شکل دے دی ہے اور انٹرنیشنل سٹارز بھی لیگ کا حصہ بن گئے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ڈرافٹنگ کے دوران شاہد افریدی راولا کوٹ ہاکس، شعیب ملک میرپور رائلز، اماد وسیم اوورسیز وارریئرز، شاداب خان باغ اسٹیلینز، فخر زمان کوٹلی لائنز اور محمد حفیظ مظفر آباد ٹائیگرز کی قیادت کریں گے۔ اوورسیز کیٹیگری میں ہرشل گبز اوورسیز وارریئرز، فل مسٹرڈ باغ اسٹیلینز، میٹ پرائر راولا کوٹ ہاکس، اویس شاہ میرپور رائلز، جبکہ تلکاتنے دلشان مظفر آباد ٹائیگرز کا حصہ بنیں گے، جبکہ مونٹی پینئرز کو کوئٹلی لائنز نے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا۔ واٹس ایپ کا اینڈرائیڈ اور آئی فون صارفین کے لیے مفید فیچر۔ واٹس ایپ جلد ہی آئی فون سے اینڈرائیڈ فون اور اینڈرائیڈ سے آئی فون پر منتقل ہونے والے صارفین کا درینہ مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے۔ واٹس ایپ سے متعلق خبریں اور اپ ڈیٹس دینے والی ویب سائٹ وی بیٹا انفو کے مطابق واٹس ایپ انتظامیہ اس فیچر پر گزشتہ کئی ماہ سے کام کر رہی ہے اور جلد ہی واٹس ایپ کے استعمال کنندگان ایک آپریٹنگ سسٹم سے دوسرے آپریٹنگ سسٹم پر اپنی چیٹ کو منتقل کر سکیں گے۔ رواں سال مارچ میں ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ واٹس ایپ دو آپریٹنگ سسٹمز کے درمیان چیٹ منتقل کرنے کے فیچر پر کام کر رہا ہے، کیونکہ گوگل اینڈرائیڈ صارفین کے لیے چیٹ کا بیک اپ گوگل ڈرائیو پر، جبکہ آئی فون کے صارفین کی چیٹ کا بیک اپ آئی کلاؤڈ پر بنتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بیک اپ کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور ایک موبائل سے دوسرے فون پر منتقل ہونے والے صارف گوگل ڈرائیو یا آئی کلاؤڈ پر موجود واٹس ایپ کی چیٹ بیک اپ کو منتقل نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔